اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ ہماری بحث اور گفتگو کتاب شرح الاسلام میں افعال صلاۃ میں ہے، اور کل ہم نے سجود کو شروع کیا تھا، بتایا تھا کہ سجدے واجب ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے واجب ہیں اور دونوں ملا کے یہ رکن بنتے ہیں۔ اگر کوئی انسان جان کر یا بھولے سے ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن کوئی بھولے سے ایک کو چھوڑ دے تو اس سے نماز باطل نہیں۔ پھر آج ہم بتاتے ہیں کہ سجدے میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں، سجدے میں کیا کیا واجب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے سجدے میں 6 چیزیں واجب ہیں۔ کتنی؟ 6۔ کہہ رہے ہیں کہ 6 سجدے میں 6 چیزیں واجب ہیں۔ واجبات و سجود 6، سجدے میں 6 چیزیں واجب ہیں۔ الاول السجود علی 7 اعضاء، سب سے پہلے سجدہ 7 اعضاء پر ہو۔ سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ جب سجدہ کریں تو 7 اعضاء پر ہونا چاہیے، آپ کے 7 اعضاء زمین پر ٹکے ہوئے ہوں۔ سب سے پہلے الجبہہ، الجبہہ والکفان، جبہہ پیشانی، کفان دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، والرکبتان اور دونوں گھٹنے، وابہاما الرجلین اور دونوں پیروں کے انگوٹھے، وابہاما الرجلین دونوں پیروں کے انگوٹھے۔ الثانی دوسرے جو سجدے میں واجب ہے وہ کیا ہے؟ دوسرے وضع الجبہہ علی ما یصح السجود علیہ، پیشانی رکھنا اس چیز پر جس پر سجدہ صحیح ہے، اس پر سجدہ کرنا صحیح ہوتا ہے۔ فلو سجد علی کور الامامہ، اگر سجدہ کر لیا امامے کے پیچ پر، پٹی پر، کیا ہو جائے گا؟ الثالث تیسرے واجب ہے سجدے میں کیا؟ ان ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفا، اتنا جھکے سجدے میں یہاں تک کہ برابر ہو جائے اس کی پیشانی کی جگہ کھڑے ہونے کی جگہ سے۔ الا ان يكون علوا يسيرا، مگر یہ کہ بلندی جو ہے وہ پیشانی رکھنے کی تھوڑی سی ہو چل جائے گا۔ بے مقدار لبنا لا زیاد، بے مقدار لبنا یعنی 4 انگلیوں کے برابر ملا کر، لا زیاد اس سے زیادہ نہیں۔ فإن عرض ما يمنع ذلك، بس اگر وہ چیز عارض ہو جائے جس سے منع کیا گیا ہے، وہ عارض ہو گیا، یعنی عارض ہو جائے اسی چیز ما يمنع ذلك جو اس چیز سے منع کرے، صحیح، یعنی کوئی پریشانی آ گئی پیشانی رکھنے میں، کوئی دقت ہے یا کوئی اور وجہ ہے، یعنی اختصار اللہ ما يتمكن منه، جتنا ممکن ہو اس پر اختصار کر لے، جتنا ممکن ہو اس پر اختصار کر لے۔ وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب، اور اگر اس بات کی حاجت ہو کہ سجدگاہ کو اٹھائے تو اٹھانا واجب ہے۔ مثلاً ایسے ہو سکتا ہو اٹھا کے کسی طریقے جس چیز پر رکھتے اسے، مثلا اسے بلند کرتے مثلا سجدہ ہو سکتا ہو، جسے مثلا ڈسک میں پریشانی ہے، کمر میں پریشانی ہے،
یہ گردنے میں پریشانی ہے، وہ نہیں جھک سکتا پورا، تو مثلا وہ کوئی چیز رکھ کے اسٹینڈ وغیرہ ایسے ہوتے ہیں مثلا، تو وہ تھوڑا سا مثلا ایسے کر لے کافی ہو جائے گا، سجدہ پر اپنی پریشانی رکھ لیں بس ہو جائے گا مثلا. کیونکہ مجبوری ہے، اسے حاجت ہے مثلا کسی اسٹینڈ وغیرہ کی ہے، یہ اسے اٹھانے کی حالت میں جو بھی طریقہ اس وقت ضرورت ہو. وہ ایمان، اور اگر ان سب سے عاجز ہے سجدہ کرنے میں تو پھر کیا کرے؟ اشارہ کرے. جی الرابع چوتھے، ذکر فی، سجدے میں ذکر بھی واجب ہے. وقیلا، اور کہا گیا ہے یختص بالتسبیح کما قلنا فی الرکوع، اور یہ بھی قول ہے کہ ذکر جو ہے وہ خاص ہے کس چیز سے؟ تسبیح سے. جیسے رکوع کے بحث میں بیان کیا گیا ہے کہ ذکر جو ہے وہ مطلق ذکر نہیں بلکہ تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. رکوع میں کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. الخامس یعنی پانچ، التمانینیہ، یعنی تمانینیت، اطمینان واجب ہے الا مع الضرورہ المانعہ، اگر یہ کوئی ایسی ضرورت ہو جو تمانینت سے روک رہی ہو، ممکن نہ ہو تو ٹھیک ہے، ضروری ہے اس سے رکنا تو الگ چیز ہے، ورنہ تو تمانینت ضروری ہے. نمبر 6 السادس یعنی چھٹے، رفع الراس من السجدہ الاولی، سر کا اٹھانا پہلے سجدے سے، حتی یعتدل مطمئنا، یہاں تک کہ اعتدال تک پہنچ جائے، بالکل صحیح ہو جائے اطمینان کے ساتھ، صحیح سیدھا بیٹھ جائے اطمینان کے ساتھ. وفی وجوب التکبیر للأخذ فیہ والرفع منہ تردد، تو کہ تکبیر کے واجب ہونے میں اور اس کے لیے مثلا ہاتھوں کو اٹھانے میں اس میں تردد ہے. کیا ہے؟ تردد، کہ واجب ہے کیا تردد ہے. والاظہر استحباب، لیکن صاحب شرائط رضوان اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اظہر یہ ہے، ظاہر ترین میں نزدیک یہ ہے کہ تکبیر کہنا یا ہاتھوں کو اٹھانا دونوں تکبیر کے ساتھ یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے کہ ایسا کیا جائے. یہ تھے 6 واجبات جو سجدے میں جن کا انجام دینا واجب ہے. اب آئیے مستحبات. وہ استحب فیہ ہے، مستحب ہے سجدے میں ان یکبر للسجود قائما، کہ تکبیر کہے سجدے کے لیے قائما، کھڑے ہو کر بالکل سیدھے. کب؟ رکوع کے بعد. جب رکوع کے بعد یعنی رکوع کر چکا اب رکوع سے اٹھا ہے تو مستحب ہے کہ تکبیر کہے سجدے کے لیے، سجدے میں جانے کے لیے. ثم یہوی للسجود، پھر جھکے سجدے کے لیے. سابقاً بیدیہ الی الارض، پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے، پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے. ٹھیک، یعنی بہت سے کیا کرتے ہیں کہ پہلے گھٹنے رکھتے ہیں زمین پر، تو گھٹنے نہیں رکھنے ہیں، پہلے ہاتھوں کو رکھنا ہے زمین پر. کیا مستحب ہے کہ ہاتھوں کو رکھے زمین پر، گھٹنے نہ رکھے بلکہ ہاتھوں کو رکھے. جی پہلے ہاتھوں کو رکھے گا، سابقاً بیدیہ الی الارض، ہاتھوں کو پہلے رکھے گا. وہاں یکون موضع سجودہ مساویا لموقفہ او اخفض، کہہ رہے ہیں کہ اس تو موضع سجود جو ہے وہ برابر ہوگا اس کے کھڑے ہونے کی جگہ یا تھوڑا اس سے نیچا.
وہ یرغما بہنتے ہی، اور وہ اپنی ناک کو بھی سجدے کی جگہ پر رکھے گا، مستحب ہے۔ جی وَيَدْعُ، اور دعا کرے سجدے میں، یہ بھی مستحب ہے۔ وَيَزِيدُ عَلَى التَّسْبِيحَ الْوَاحِدَ مَا تَيَسَّرَ، اور زیادہ کرے ایک تسبیح پر جو اسے میسر ہو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہنا تو واجب ہے، اب اس کے بعد جتنا ممکن ہو میسر ہو کر سکتا ہو، 3 5 7 9 اضافہ کرے، ٹھیک۔ بین سجدتین، اور دونوں سجدوں کے درمیان دعا کریں۔ وَأَن يَقْعُدَ مُتَوَرِّكًا، اور بیٹھے متورک طریقے سے بیٹھے۔ وَأَن يَجْلِسَ عَقِيبَ السَّجْدَةِ ثَانِيًا مُطْمَئِنًّا، اور بیٹھے دوسرے سجدے کے بعد اطمینان کے ساتھ۔ وَيَدْعُو عِندَ الْقِيَامِ، اور دعا کرے اٹھتے وقت۔ وَيَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ سَابِقًا بِرَفْعِ رُكْبَتَيْهِ، بلے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور متورک کی شرح انشاءاللہ طے کریں گے، حالانکہ یہ گزر بھی چکی ہے شاید بعض مقام پر، لیکن پھر دوبارہ انشاءاللہ اس کی شرح کریں گے متورک کسے کہتے ہیں۔ چونکہ وقت تمام ہو گیا، بلکہ 5 منٹ تقریباً زیادہ ہو گئی، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی غداً سے انشاءاللہ۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔